اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1114 حدیث نمبر 4101 میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ صبر نہ ہو سکا، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا میرے پاس کچھ جو ہے اور بکری کا جو ایک بچہ ہے، چنانچہ میں نے بکری کا وہ بچہ ذبح کیا اور بیوی نے جو پیسے یہاں تک کہ گوشت کو ہم نے پکنے دیا ہانڈی میں رکھ دیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آٹا ٹوٹ چکا تھا، خمیر اٹھنے لگا تھا، ہانڈی چولہے پر تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مختصر سا کھانا ہے، آپ تشریف لے کر چلے یا ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا ہے؟ میں نے بتا دیا اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تنور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جابر کی دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر گھر بیوی کے پاس پہنچے اور کم کھانا اور زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مہاجرین اور انصار سب کو ساتھ لا رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھ تو لیا تھا، اور اس سے ان کو اطمینان ہو گیا۔ پھر آپ اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اندر چلو اور رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں توڑنے لگا اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگا اور ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لے کر ان کو ڈانگ دیتے تھے۔ اسی طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچ بھر کر لیتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ پھر آپ نے حضرت جابر رضی اللہ کی بیوی سے فرمایا یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو، اس لیے کہ رسول لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوت دعوت پر صفحہ نمبر 104 میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لائے تو جب حضرت جابر نے بکری کا بچہ ذبح کیا تو اس وقت ان کے 2 بچے بکری کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے اور بچے ابھی نہ سمجھتے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے بکری کے بچے کو بلا کسی طرح ذبح کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لیٹا کر اس پر چھری چلا دی، جس کی وجہ سے چھوٹا بھائی ذبح ہو گیا۔ جب بڑے بھائی دیکھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تو گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میری ماں میرے پیچھا کر رہی ہے، اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ بھی مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے دیکھا کہ میرے دونوں ہی بچے مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کے مرنے پر شور شرابہ نہیں کیا تھا، اس نے دعوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چھپا لی کہ یہ خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان ہوں گے اور دعوت کو ادھورا چھوڑ دیں گے، پھر یہ گھر سوگ والا بن جائے گا۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو ایک کمرے میں لٹا کر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بچوں کا پوچھا تو حضرت جابر کی بیوی عرض کرنے لگی کہ بچے سو گئے ہیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت جابر اور ان کے دونوں بچوں کو بھی ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے۔ ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بچوں کو بھی لے آؤ اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کو لینے کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں بچوں کو بھی کھانے کے دسترخوان پر لے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ بچے تو سو گئے۔ جب دوسری بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو آ کر دریافت کیا تو بیوی نے دونوں بچوں کے جسموں سے کپڑا اتار دیا
یہ دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر سارا قصہ سنا دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی لاشوں پر جا کر دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی لاشوں کے پاس جا کر دعا کی، بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ حضرت جابر نے بہت سے غزوات میں حصہ لیا۔ حجت الوداع جو 10 ہجری کو پیش آیا، اس میں بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی تھی۔ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سیدنا مولا علی کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سننے کا بہت ہی شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کر کے آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہائش پذیر تھے۔